بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے وضو کے کچھ مستحبات بیان کروں گا۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے کہ اگر کر لیا جائے تو باعث اجر و ثواب ہے، مستحسن عمل ہے، اچھا ہے۔ اگر رہ جائے یا نہ کیا جائے تو اس میں کوئی گناہ یا حرج والی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ دوسرا، وضو کا پانی پاک جگہ گرانا۔ تیسرا، پانی بہاتے وقت ہر عضو پر تر ہاتھ پھیر لینا، اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا۔ وضو کرنے میں بغیر ضرورت اور حاجت کے دوسرے سے مدد نہ لینا۔ ہاں، اگر کوئی بیماری ہے یا عذر ہے تو پھر مدد لی جا سکتی ہے۔ وقت سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ انگوٹھی وغیرہ اگر پہن رکھی ہے یا کوئی اور زیور ہے تو پھر اس کو حرکت دینا تاکہ پانی نیچے پہنچ جائے۔ اگر کھلی ہے تو حرکت دینا مستحب ہے، اگر تنگ ہے تو پھر حرکت دینا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اطمینان سے وضو کرنا، یعنی ہر عضو دھوتے وقت یہ خیال رکھے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ مٹی کے برتن سے وضو کرنا۔ آج کل عموماً مٹی کے برتن بہت کم ہی ملتے ہیں، اگر مٹی کا برتن نہیں ملتا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا۔ ہر عضو کو دھوتے وقت نیت وضو حاضر رہنا اور بسم اللہ اور درود شریف اور دیگر دعائیں پڑھتے رہنا۔ گردن کا مسح کرنا۔ وضو سے فارغ ہوتے ہی آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کلمہ شہادت اور سورہ القدر انا انزلناہ یہ پوری پڑھ لینا۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑا ہو کر پینا۔ بغیر ضرورت بدن کو بالکل خشک نہ کرنا۔ وضو کے بعد بالکل بدن کو خشک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وضو کی مکروہات، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو مکروہ کہا جاتا ہے، تو وہ کتنی ہیں؟ 17 ہیں۔ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر، گندی جگہ پر بیٹھنا، مسجد کے اندر وضو کرنا کیونکہ اس سے مسجد کی صفائی متاثر ہوتی ہے، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، پانی میں تھوکنا، ناک سنکنا اگرچہ دریا یا حوض میں ہو تو غلط بات ہے، مکروہ ہے، قبلہ کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا، بغیر ضرورت کے دنیا کی بات کرنا، زیادہ پانی خرچ کرنا کیونکہ یہ اسراف میں آ جاتا ہے، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ہی ادا نہ ہو سکے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت کے مطابق پانی خرچ کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ چہرہ پر زور سے پانی مارنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا چاہیے۔ گلے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا کہ میں اسی سے ہی وضو کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا، تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ ناک میں پانی ڈالنے کا عمل اور کلی کرنے کا عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے کیونکہ ناک بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کیا جاتا ہے۔ 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ مسح پورے سر کا ایک دفعہ ہی کیا جاتا ہے اور وہ سنت ہے۔ دھونے کا عمل 3 مرتبہ کیا جاتا ہے اور مسح جو ہے وہ 1 مرتبہ ہی کیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ نئے پانی سے مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کر لینا اور اگر کچھ حصہ خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ وضو کے مکروہات تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مکروہات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور مستحبات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔